وبسند المتصل منا إلى الإمام الإمام الحافظ حجة للمؤمنين من حديث عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقلوبه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبي رضي الله تعالى عنه قال كان خولد بنت حكيم من الله وهب عن زهرنا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أما تستحي بمرض ذهب نفسها للرجل فلما نزلت ترجي من تشاء منهم قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسار في هواه. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنهم يزيد بعضهم على بعض. اچھا باب هل للمرأة ذهب نفسها لأحد جی باب نکاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل. اب یہ باب قائم کیا کہ اگر عورت اپنا نفس کسی کو ہبہ کرے تو جائز ہے یا نہیں ہے. تو جائز تو ہے لیکن اتنا فرق ہے کہ نبی جو ہے وہ بغیر صداق کے بھی قبول کر سکتا ہے، لیکن عام آدمی کے لیے اگر یہ ہبہ ہوگا تو اس کے اوپر صداق واجب ہوگا. جی باب نکاح المحرم. اب یہ باب ہے کہ محرم جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں اور نکاح فاسد ہوگا یا نہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا ینکح ولا ینکح، تو اور فرماتے ہیں کہ محرم جو ہے اس کا نکاح فاسد ہے. ہم کہتے ہیں محرم کا نکاح کیسے فاسد ہوا؟ دیکھو محرم اگر وصی کر لے اپنی بیوی سے تو اس کا جو وہ وصی فاسد ہوگی یا حج فاسد ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وصی فاسد تو نہیں ہوتی، حج فاسد ہوتا ہے. تو اگر وہ وصی نہ کرے بلکہ کسی عورت سے نکاح کر لے تو نکاح سے بھی حج فاسد ہونا چاہیے. نکاح کے فاسد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نکاح تو عقود میں سے ایک عقد ہے. اس سے ہمارے نزدیک محرم جو ہے وہ اپنا نکاح خود کر سکتا ہے اور کرا سکتا ہے. البتہ رخصتی جو ہے وہ حالت احرام میں نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وقوف عرفات وغیرہ نہ کر لے. اس سے پہلے اگر اس نے ہم بستری کی تو یہ ہم بستری کرنا ناجائز ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس مسئلے میں احناف کے ساتھ معلوم ہوتے ہیں. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا کہ محرم اپنا نکاح کر سکتا ہے اور روایت بھی وہ نقل کی جو احناف کی تائید میں ہے. جی وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا وقال اخبرنا جابر بن زيد قال انبانا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب نهى رسول الله محرم صاف ہے کہ آپ نے حالت احرام میں نکاح کیا تھا اور جس میں آ رہا ہے کہ بنا بھی تو وہ حلال بھی آ رہا ہے. یہ جب حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے بنا کی تو وہ واپسی میں. جی باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهري يقول اخبرني الحسن بن محمد بن علي واخوه عبد الله عن ابيهما ان علي قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن نحو الحمر الاهلية زمن خيبر. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولا له انما ذلك في الحال الشديد وفي النساء الا او نحوه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم. صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ ارباب سب کا اتفاق ہے کہ متع حرام ہے. صرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت آئی تھی مگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے خود یہ بات منقول ہے کہ میں نے جو یہ قول اختیار کیا تھا یہ حالت اضطرار کے اندر تھا اور یہ حالت اضطرار کے اندر تو سور بھی حرام ہو جاتا، سور جو ہے اس کا بھی کھانا حلال ہو جاتا ہے اور شراب جو ہے وہ بھی بقدر ضرورت حلال ہو جاتی ہے. تو یہ حالت اضطرار کے اندر ہے. جی وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهما وعنه قال كنا في جيش فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أذن لكم أن تستمتعوا
فاستمتعوا. وقال ابن ربيع بن حدثني ياسر بن سلمة بن الأكوع عن أبي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل امرأة توافقا فعدة ما بهما 3 ليال فإن أحب أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا سواء أشيء كان لا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله وبين علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. یعنی اہل بیت خود اس بات کے قائل ہیں کہ مدہ منسوخ ہے، اور علی رضی اللہ عنہ اس بارے میں بہت سخت موقف اختیار فرماتے ہیں، بلکہ آپ نے علی رضی اللہ عنہ نے تو عبداللہ ابن عباس کو دھمکی بھی دی تھی کہ چھوڑوں گا نہیں اگر تم نے زیادہ یہ موقف اختیار کیا. اور یہ اہل بیت کا موقف ہے. عجیب بات ہے کہ یہ نام لیتے ہیں اہل بیت کا کہ فرقہ شیعہ ضالہ مضلہ نام لیتے ہیں اہل بیت کا اور اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں. اسی لیے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں وہ مسائل جمع کیے ہیں کہ جس میں شیعوں نے اہل بیت کی کھل کر مخالفت کی. جی باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وبه قال حدثنا عبد بن عبد الله قال حدثنا مرحوم قال سمعت سعد البناني قال قمت عند انس وعند ابن الله قال انس رضي الله تعالى عنه ان جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله ألك في حاجة؟ فقال كنت انس ما اقل حياها وسوءتها قال هي خير من شرب بكر النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سالم ان امرأة عن سالم رضي الله تعالى عنه ان امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله ابتغنيها فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد فاذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد ولكن هذا ازاري ولا آنسه. قال سالم رضي الله تعالى عنه وبعده رداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما دفع في ذلك ان لبثت لم يكن عليها منه شيء وان لبثت لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى اذا بال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه او دعي له فقال له ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا او سورة كذا بسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم املكناكها بما معك من القرآن. باب عرض الانسان ابنته او اخته على اهل الخير. اب پہلے جو باب قائم کیا تھا کہ عورت خود اپنے آپ کو پیش کر دے، کوئی عورت آپ کے پاس آ کر کہ بھائی مجھ سے شادی کر لو، تو اس عورت کا یہ کہنا اور آپ کا قبول کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے. اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. آپ لوگ مسکراؤ یا نہ مسکراؤ لیکن شرعاً جائز ہے. اسی طرح کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو اہل خیر کے اوپر پیش کرے، جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ کے نکاح کو پیش کیا ابو بکر صدیق پر اور پھر پیش کیا عثمان غنی پر، تو ظاہر ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس شرافت میں ہم اور آپ بڑھ تو نہیں سکتے. ان کی شرافت، ان کی عظمت کا کیا مقابلہ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ تو معلوم ہو کہ اگر کوئی آدمی اپنی بنت یا اخت کو اہل خیر کے اوپر پیشکش کرے، یعنی نکاح کی پیشکش کرے کہ بھائی نکاح کرنا چاہو تو کر لو، تو شرعاً اس میں کوئی قباحت شرعاً نہیں ہے، نہ شرم قباحت ہے نہ عرف میں قباحت ہے. کم از کم اہل عرب کے عرف میں قباحت نہیں. آپ لوگوں کے عرف میں قباحت ہو سکتی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو مختلف علاقوں کا عرف ہے وہ مختلف ہوتا ہے، لیکن وہ جو عرف ہوتا ہے وہ شریعت نہیں ہوتی. شریعت اور چیز ہے. شریعت وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہے. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب عرض الإنسان ابنته وأخته على أهل الخير. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سالم بن قيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم يحدث عن عمر بن الخطاب حين تعين حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي فكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة. فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. فقال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فسمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيء وكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت عليه ما عرضت عليه حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر قلت نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفتي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها.
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن عراق بن مالك أن زينب ابنة أبي سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم أخبرته أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي إن أباها أخي من الرضاعة. اور یہ اگلا باب قائم کیا کہ عدت کے اندر آپ عورت سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ پرانے شوہر کی عدت گزار رہی ہے اور پرانے نکاح کے آثار باقی ہیں، تو اس لیے نئے نکاح کی دعوت یا نئے نکاح کا وعدہ اس سے نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ تعریف کی جا سکتی ہے، تعریف کی جا سکتی ہے، اور تعریف کے الفاظ امام بخاری رحمۃ اللہ نے خود نقل کیے کہ انی ارید التزویج ولوددت انہ تیسر لی امرأۃ صالحہ، اور یہ کہ انکی علی کریمۃ وانی فیک لراغب وان اللہ لسائق الیک خیرا، اس طرح کے الفاظ ذکر کیا سکتے ہیں جو مبہم سے ہوں، مجمل سے ہوں، اور جس میں تعریف ہو، لیکن صراحتاً پیغام دینا، خطبہ دینا یا وعدہ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی کو قرآن نے فرمایا لا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم۔ جی باب قول الله جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله الآية إلى قوله غفور حليم أكننتم أضمرتم وكل شيء تنتهوا فهو مكنون. وقال لي تلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم فيما عرضتم يقول إني أريد تزويجه ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا. وقال عطاء يعرض ولا يبوه يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافكة، وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها، وإن واعدت رجل في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. وقال الحسن لا تواعدهن سرا الزنا. ويذكر عن ابن عباس ثم نكح بعدها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما، کہ اگر کسی آدمی نے عدت کے دوران کسی عورت سے جو عدت گزار رہی تھی صراحتاً یہ بھی کہہ دیا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور پھر عدت کے بعد نکاح کر لیا، تو آیا وہ نکاح درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو سارے فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ فعل تو اس نے ناجائز کیا لیکن نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں بھی پھر شوافی کو چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ نکاح باطل ہو جائے گا اگر نکاح محرم اور دوسرے مسائل میں وہ نکاح کے بطلان کے قائل ہیں، تو یہاں بھی ان کو کہنا چاہیے تھا کہ نکاح باطل ہے، لیکن یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ فعل ناجائز ہے مگر نکاح صحیح ہے۔ جی ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الكتاب وجلا تنتهي العدة. باب النذر للمرأة قبل التزويج. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن جو آ رہا ہے نا الکتاب اجلا، یہ قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے اور اس کی تفصیل نقل فرمائی کہ کیا ہے جی وہ آیت حتی یبلغ الکتاب اجلا، تو یبلغ الکتاب اجلا کا مطلب یہ کہ عدت پوری ہو جائے۔ جی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد باب قائم کیا کہ شادی کرنے سے پہلے عورت کو دیکھنا جائز ہے، چنانچہ مرد اگر دیکھنا چاہے تو وہ بھی منع نہیں ہے، اور اگر عورت کے اولیاء اپنی بیٹی کو یا بہن کو دکھا دیں تو یہ بھی شرعاً کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اور جس چیز کی شریعت نے اجازت دی ہو تو اس کا کرنا جائز ہے، اس کو معیوب سمجھنا خود غلط ہے۔ جی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك في المنام يجيء بك الملك بصدقة من حرير فقال لي هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب فإذا هي أنت، فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضي. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه وعنه أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد نظر إليها وصوبه ثم تابع رأسه، فلما رأت المرض أنه لم يكفي فيها شيئا جلست
فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سألوا ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس رجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا فأمر به فسئل. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عددها. قال أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب قد ملكتك هذه ما معك من القرآن. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یا عبارت کو نقل کی، حدیث شریف نقل کی کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس عورت کو قرآن پڑھا دینا، بس یہی تو مسئلہ آ جائے گا کہ تعلیم قرآن کو اجرت، تعلیم قرآن پر اجرت لی جا سکتی نہیں لی جا سکتی. تو شوافع تو شروع سے قائل تھے اور احناف نے بعد میں ان کا موقف اختیار کیا ہے. جی اب یہ اگلا باب قائم کیا. یہ مشہور مسئلہ ہے جو آپ پڑھ چکے ہوں گے ترمذی شریف کے اندر کہ بغیر ولی کے نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. جو ہمارے نزدیک ہو سکتا ہے، ہو جاتا نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے. چنانچہ عورت اگر اپنے کفر میں نکاح کرے گی تو بغیر ولی کے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن اگر غیر کفر میں نکاح کرے گی تو نہ ہمارے نزدیک منعقد ہوگا اور نہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک منعقد ہوگا. دوسرا مسئلہ ہے نکاح بعبارت النکاح کا کہ عورت جو ہے وہ اگر خود ایجاب و قبول کرے تو نکاح منعقد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو ہمارے نزدیک ہو جاتا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہوتا. اور احناف کے دلیل وہ قرآن حکیم کی آیات اور احادیث ہیں جو آپ کے حاشیے میں لکھی ہوئی ہیں کہ جن میں صراحتاً نکاح کی نسبت کی گئی ہے عورت کی طرف ان ينكحن ازواجهن حتى تنكح زوجا غيره اور فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف فیما فعلنا فی انفسہن لا جناح علیکم. اولیاء کو خطاب ہے فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف. اس لیے احناف فرماتے ہیں کہ کفر کے اندر اگر نکاح کرے گی تو نکاح منعقد ہو جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من قال لا نکاح الا بولی قول الله تعالى فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تأخذوهن فدخل فيه السيد وكذلك البكر. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب وہی ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس لیے انہوں نے آیتیں پیش کی. ایک میں ہے فلا تعضلوهن تو خطاب ہے اولیاء کو، دوسرے میں ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا یہ بھی خطاب ہے اولیاء کو، اور انکحوا الایام یہ بھی خطاب ہے اولیاء کو. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا. جی قال يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب عن يونس قال وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بكر قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها وعنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان النكاح في الجاهلية كان على 4 انواع. فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل الى الرجل وليته او ابنته فيمسكها ثم ينكحها. ونكاح الاخر كان الرجل يقول لامراته اذا طهرت من تمزها ارسلي الى فلان فاسترضعي منه ويعتقدها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستتبع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاحا للاستبراء. ونكاح آخر يجتمع الرأس ما دون الأشرف فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليه، ولم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها تقول له قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك.
يا فلان تسمي من أحبت باسمه فيلهك به ولدها ولا يستطيع أن يمتني به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن يمسكن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن وبدأت حملها جمعوا لها ودعوا له خاصة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون سلطات به ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نکاح الناس اليوم. اب یہ وہ نکاح کی صورتیں جو دور جاہلیت کے اندر آئی تھی، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کچھ یورپ میں ہو رہا ہے وہی اس زمانے میں ہوتا تھا. ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو برہنگی اور ننگا پن آج کل یورپ میں ہے وہی وہ دور جاہلیت میں تھا. اور کپڑے اتار دینا اور کپڑے اتارے رکھنا اور بیت اللہ کا ننگے طواف کرنا ان کے یہاں کوئی بات ہی نہیں تھی. تو یہی وہ صورت بتا رہے ہیں کہ دور جاہلیت کے اندر نکاح کی 4 صورتیں تھیں. ایک صورت تو وہ تھی جو آج کل بھی نکاح ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے آدمی کو منگنی کا پیغام دیتا ہے. اس کی ولیہ کا یا اس کی بیٹی کا ولیہ عام ہے ابنتہ خاطر و تخصیص بعدت تعمیم ہو گئی. فیصف ہوا تو میونفی ہوا تو اس کا مہر متعین کرتا تھا پھر نکاح کر لیتا تھا. تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو نکاح جو ہے وہ کون کرے گا؟ ولی کرے گا. اس لیے استدلال ہے. اور ایک اور نکاح ہوتا تھا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ جب تو اپنے حیض سے فارغ ہو جا تو فلاں سردار کے پاس چلی جانا اور اس کے پاس رہنا. اور شوہر علیحدہ رہتا تھا، اس کو چھوتا نہیں تھا یہاں تک کہ اس کا حمل ظاہر ہو جاتا تھا اس مرد سے کہ جس سے استفزاع کیا ہے، جس سے بدا اپنا لیا. جب اس کا حمل ظاہر ہو جاتا تھا اب شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ جمع کرتا تھا اگر پسند کرے. اور اب شوہر یہ کرتا تھا رغبت کرتے ہوئے بچے کی نجابت میں کہ جو نطفہ ہے وہ کسی بڑے آدمی کا ہو. اور یہ نکاح الاستفزاع کہلاتا تھا. اور ایک اور نکاح ہوتا تھا کہ 10 سے کم افراد جمع ہوتے تھے، سب ایک عورت کے پاس جاتے تھے اور سب اس سے زنا کرتے تھے. اور جب حمل ٹھہر جاتا تھا اور وجہ حمل ہو جاتا تھا، کچھ راتیں گزر جاتی تھی تو وہ عورت ان کو پیغام بھیجتی تھی کہ تم سب آؤ. اب ان میں سے کوئی آدمی بھی رک نہیں سکتا تھا یہاں تک کہ سب جمع ہو جاتے تھے. اور وہ عورت ان سے کہتی تھی کہ تم نے پہچان لیا ہے وہ معاملہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو، اور اے فلاں یہ تیرا بیٹا ہے. تو تسمی من احبت باسمہ، اور جس کو وہ چاہتی تھی اس کا نام دے کر متعین کر دیتی تھی. اور وہ بچہ اسی آدمی کی طرف ملحق ہو جاتا تھا اور وہ رک نہیں سکتا تھا، منع نہیں کر سکتا تھا اس صورت سے. چوتھی صورت یہ تھی کہ بہت سارے لوگ جمع ہوتے تھے، ایک عورت کے پاس جاتے رہتے تھے اور عورت نہیں روکتی تھی ان تمام لوگوں کو جو آتے رہتے تھے. اور یہ وہ رنڈیاں تھیں کہ جو اپنے دروازوں کے اوپر جھنڈے انہوں نے نصب کیے ہوئے تھے. انہوں نے مکانات کے اوپر جھنڈا لگایا ہوا تھا، یہ علامت تھی کہ یہ قحبہ خانہ ہے، یہاں جو بھی کوئی آنا چاہے پیسے دے کے آ جائے. اور جو آدمی وہاں جاتا تھا جب ان میں سے ایک کو حمل ٹھہرتا تھا تو واپس حمل ہوتا تھا تو جمع لہا تو وہ سب جمع ہو جاتے تھے. وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ، اور کسی قائد کو بلاتے تھے جو قیافہ جنات تھا، اور وہ قیافہ جنات مل کر اس کے بچے کو ملحق کر دیتے تھے اس آدمی کے ساتھ جس کے بارے میں ان کی رائے ہوتی تھی کہ یہ بچہ اس کا ہو سکتا ہے. فَالْطَافَ بِهِ فَتَعَلَّقَ بِهِ، تو یہ بچہ اسی کے ساتھ متعلق ہو جاتا تھا اور اسے اس کا بیٹا کہا جاتا تھا اور وہ اس سے رک نہیں سکتا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو حدم نکاح الجاہلیہ کلہ، تو جتنی یہ نکاح کی صورتیں تھیں جو زنا پر مشتمل تھی سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہدم کر دیا. الا نکاح الناصل یوم، مگر صرف وہ نکاح باقی ہے جو آج کے دن ہوتا ہے کہ ولی سے کہا جائے کہ میں آپ کی فلاں ولی یا ابنہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. چلو، اس سے معلوم ہو کہ مغرب میں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ کوئی اضافہ نہیں ہے، سارا کا سارا پہلے ہو چکا ہے. اتنی شرابیں ہیں، اتنا ہی زنا ہے اور اتنی فحاشی اور بدکاری ہے جو پہلے. اتنی بات ہے کہ وہ جاہلیت اولا تھی اور یہ جاہلیت آخرہ ہے. جی
وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينكحها فيعبدها بمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يسرقه أحد في مالها. وفيه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأنه أخبره أن عمر حين تعيمت حفصة بنت عمر من سنة بن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة فقال عمر لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة فقال فانظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن فلا تعذروهن. قال حدثني معبد بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل وطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية ولا تعذلوهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال فزوجها إياه. تو عورت بھی چاہتی تھی کہ دوبارہ نکاح ہو جائے اور قرآن شوہر بھی چاہتا تھا کہ دوبارہ نکاح ہو جائے. معقل ابن یسار جو تھے وہ راضی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی فلا تعذلوهن. تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے استدلال کیا کہ دیکھو یہ نکاح کا اختیار جو ہے وہ ولی کو ہے, اس لیے ولی کو کہا گیا کہ فلا تعذلوهن. ہم کہتے ہیں آگے بھی تو آ رہا ہے فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن, تو وہاں ينكحن کی نسبت کی جا رہی ہے عورتوں کی طرف. معلوم ہوا کہ عورت جو ہے وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے اپنے پرانے شوہر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اذا كان الولي هو الخاطب وخطب النبي کہ اگر کوئی ولی ہے اور وہ خود ہی جناب اپنا نکاح اسی عورت سے کرنا چاہتا ہے جس کا وہ ولی ہے, جیسے سائیداد بھائی, ججازاد بھائی وغیرہ, تو آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں. یہ وہ مسئلہ ہے جو آپ کتاب النکاح کے اندر پڑھ کر آئے ہو کہ وکیل جو ہے نکاح کے اندر آیا طرفہ العقد کا متولی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو ہمارے نزدیک طرفہ العقد کا متولی ہو سکتا ہے, عقود مالیہ میں تو نہیں ہو سکتا لیکن نکاح کے اندر ہو سکتا ہے, کیونکہ نکاح کے اندر جو وکیل ہے وہ وکیل نہیں ہوتا بلکہ سفیر اور معبر محض ہوتا ہے, جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا. تو یہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر ولی خود ہی خاطب ہو اور خود ہی وہ نکاح کر لے, خود ہی ایجاب اور اس کی طرف سے اپنی ولیہ کی طرف سے خود ہی قبول, تو شرعاً اس کی اجازت ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ کوئی اور آدمی بیچ میں ڈال دیے. چلو. وكتب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه. فقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت خالد أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. فقال قد تزوجتك. وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأخذ رجلا من عشيرتها. یعنی خود اگر نکاح کر لے تو بھی ٹھیک ہے لیکن کسی آدمی کو کہہ دے تو زیادہ بہتر ہے. وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أهب لك نفسي. فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوج یہ وہ عورت آئی تھی اس نے حضور کو پیشکش کی تھی اور یہ بھی فرمایا کہ میں اپنا أهب لك نفسي, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شادی کرا دی ان صحابی سے جن کا ذکر بار بار گزر رہا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے بھی وکیل تھے اور آپ جو تھے وہ مرد کے بھی وکیل تھے. معلوم ہوا کہ نکاح کے اندر ایک آدمی طرف العقد کا متولی ہو سکتا ہے. جی
وبه قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم في قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآية. قالت هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد تركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك. وبه قال حدثنا أحمد بن المزداني قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد قال كنا عند رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءت امرأة تعرض نفسها عليه فخبط فيها النبض ورفعه فلم يردها فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله قال عندك من شيء قال ما عندي من شيء قال ولا خاتم من حديد قال ولا خاتم من حديد ولكن أشق برد في حاله فأعطيها النصف وآخذ النصف قال لا هل معك من القرآن شيء قال نعم قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. اب یہ بات جو ہے یہ بدلے کے لیے ہے شبابے کے ہاں اور ہمارے نزدیک یہ سببیت کے لیے ہے زوجتکها بسبب ما معك من القرآن اور شبابے کے ہاں یہ بات جو ہے یہ بدلیت کے لیے ہے. اس لیے ترجمہ ہر ایک اپنے اپنے حساب سے کرے گا. میں نے شادی کرا دی اس قرآن کی وجہ سے جو میرے پاس ہے. اور امام شافعی کے ہاں اگر ترجمہ ہوگا اس کا تو یہ ہوگا کہ میں نے شادی کرا دی اس قرآن کے بدلے میں جو تمہارے پاس ہے. جی اور آپ بچوں کے شرح میں تعمیل کے اندر کے باقی اندر یہ سب احتمال ہے. مصاحبت کے لیے بھی ہے, مقابلہ کے لیے بھی ہے, سببیت کے لیے بھی ہے. جی باب انکاح الرجل ولده الصغار. کوئی آدمی اگر نابالغ بیٹے یا بیٹی کا نکاح کسی سے کرا دے تو ائمہ اربعہ تمام فقہا متفق ہیں کہ شرعاً نکاح منعقد ہو جائے گا بشرطے کہ وہ ولی ہو, بشرطے کہ وہ نکاح کرانے والا ولی اقرب ہو. ولی اقرب کی موجودگی میں ولی ابا تو یہ کام نہیں کر سکتا, لیکن ولی اقرب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. چنانچہ باپ اگر اپنی بیٹی نابالغ بیٹی کا نکاح کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے. نابالغ بیٹے کا بھی بچپنی میں نکاح ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے, لیکن باپ کی موجودگی میں بھائی اگر چاہے وہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب ولی اقرب موجود ہو تو ولی ابا کو اس کا حق حاصل نہیں ہوتا. بقوله تعالى واللائي لم يحض فجعل عدتها 3 أشهر قبل البلوغ. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وأرسلت عليه وهي بنت 9 ومكثت عنده 9. اب یہ اگلا باب قائم کیا کہ باپ جو ہے وہ بھی ولی ہے, اور آپ جانتے ہیں سلطان بھی ہے ولی ہوتا ہے, اور سلطان ولی من لا ولی لہو. لیکن بیٹی کے معاملے میں سلطان کو ترجیح ہوگی یا باپ کو ترجیح ہوگی؟ باپ کو ترجیح ہوگی, اس لیے کہ باپ جو ہے وہ ولی کے اقرب ہے. اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے باپ قائم کیا. باب تزویج الاب ابنته من الامام. وقال عمر خطب النبي صلى الله عليه وسلم الي حفصه فانكحته. وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. قال هشام وانبئت انها كانت عنده 9 سنين. اب اگلا باب قائم کیا کہ اگر کوئی اور ولی قریب نہ ہو پھر سلطان ولی ہے, اور سلطان ولی من لا ولی له. جی باب السلطان ولي بقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قالت جاء امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت من نفسي فقامت قبيلا فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال هل عندك من شيء تصدقها؟ قال ما عندي إلا إزاري. فقال إن أعطيتها إياه جلبت لا إزار لك فالتمس شيئا. فقال ما أجد شيئا. فقال التمس ولو خاتم من حديد فلم يجد. فقال أمعك من القرآن شيئا؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا بسور سماها. فقال زوجناكها بما معك من القرآن. اب یہ مسئلہ آ گیا کہ عورت کے اوپر زبردستی کر سکتے نہیں کر سکتے, یعنی اجبار کا مسئلہ. تو ہمارے نزدیک اجبار ولی اجبار کر سکتا ہے, لیکن صرف صغیرہ کے اوپر کر سکتا ہے, کبیرہ کے اوپر نہیں کر سکتا. اس کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں اجبار کی جو علت ہے وہ ہے صغر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں
کیا ہے؟ بکر، اس لیے ان کے ہاں جو طیبہ ہے اس کے اوپر اجبار نہیں ہو سکتا، لیکن باقرہ چاہے وہ بالغہ ہو یا نابالغہ اس کے اوپر اجبار ہو سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں بھی فقہائے احناف رحمہم اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے باپ قائم کیا کہ باپ جو ہے، باپ ہو یا کوئی اور ہو، باپ ہو یعنی کوئی اور ہو یعنی بھائی وغیرہ، وہ باقرہ اور طیبہ کا نکاح نہیں کرا سکتا الا برضاہا، جب تک کہ عورت خود راضی ہے۔ کوئی عورت بھیڑ بکری تو ہے نہیں کہ جہاں چاہو آپ نکاح کرا دو کہ 2 نکاح اور 4 بکریاں، اور جناب یہ اس طرح کے صلح جو ہیں یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ عورت کوئی بھیڑ بکری تو نہیں ہے کہ اس کو زبردستی اس طریقے سے نکاح، خاص طور پر جب وہ عاقلہ بالغہ ہے تو اس کی رضامندی کے بغیر اب نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جو مذہب ہے فقہائے احناف کا وہی مذہب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها. وبه قال حدثنا معاذ بن فزالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله فكيف إنها؟ قال أن تسكت. وبه قال حدثنا عمرو بن ربيع بن صالح قال أخبرنا الليث عن بن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحيي قال رضاها فانكحوها. اگر کسی نے اپنی لڑکی کا نکاح زبردستی کرا دیا اور اس نے زبان سے انکار کر دیا کہ میں اس نکاح کے اوپر راضی نہیں ہوں، نکاح نہیں ہوگا، مولوی صاحب نکاح نہیں ہوگا۔ اور یہی مذہب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اسے فرمایا اذا زوج ابنته وهي کارہۃ فنکاحہ مردود، وہ نکاح مردود ہے، باطل ہے، نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اور روایت وہ پیش کی جس میں طیبہ کا ذکر ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ذہانت سے یہ بات ثابت کر دی کہ طیبہ ہو تو بھی یہی حکم ہے اور باقرہ ہو تو یہ بھی یہی حکم ہے۔ اور حدیث میں اگر طیبہ آ رہا ہے تو وہ طیبہ کے قید احتراجی نہیں ہے بلکہ قید واقعی ہے، واقعی پیش آیا تھا طیبہ کی جی، ورنہ باقرہ کا بھی یہی حکم ہے۔ اور دلیل وہ حدیث ہے جو ابھی گزری کہ الایّم احق بنفسها من ولیها جی۔ باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جارية عن قتادة بنت حزام الأنصارية أن أباها رضي الله تعالى عنها وعنه أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى عن قاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى حزاما أنكح ابنة له نحوه. باب تزويج اليتيمة لقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. وإذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لبث ثم قال زوجتكها فهو جائز. فيه سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. شکر کہہ رہے ہیں کہ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2 مسئلے بتانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر ولی موجود نہ ہو، یتیم بچی ہے، اس کا کوئی ولی نہیں ہے اور وہ کسی کو اپنا ولی بنا دے تو جائز ہے، جیسے وہ عورت آئی تھی اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ولی بنا دیا تھا اور آپ نے اس مرد سے اس کی شادی کرا دی تھی کہ جب بچ تو کہا بما معک من القرآن، تو دیکھو وہاں عورت کا کوئی اور ولی تو تھا نہیں جی، اس نے آ کر حضور کو ولی بنا دیا اور حضور سلطان بھی تھے۔ دوسرا مسئلہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجلس واحد کے اندر اگر ایجاب و قبول کے اندر فصل ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی ایجاب ہوا کچھ دیر پہلے اور قبول کیا شوہر نے یا اس نے کچھ دیر کے بعد تو جائز ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي فُلَانَةً فَمَكَثَ سَاعَةً أَوْ قَالَ مَا مَعَكَ وَقَالَ مَعِي كَذَا وَكَذَا أَوْ لَبَثَ، یا دونوں ٹھہرے رہے، ثم قال زوجتکها، اور پھر یہ کہا زوجتک فهو جائز، تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی کو فقہاء احناف کہتے ہیں کہ المجلس الواحد جامع للمتفرقات، کہ ایک مجلس جب مجلس ختم رات گئی تو بات گئی، مجلس ختم ہو گئی تو ایجاب ختم ہو جائے گا، لیکن مجلس جب تک باقی ہے تو اس میں ایجاب باقی ہوتا ہے، اسی مجلس میں اگر قبول کر لیا جائے تو جائز جی۔
وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير انه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال لها يا امتا وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى الى ما ملكت ايمانكم. قالت عائشة يا ابن اختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد ان ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن الا ان يقسطوا لهن في مال الصداق وامروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فانزل الله ويستفتونك في النساء لا ترغبون فانزل الله لهم في هذه الايه ان اليتيمه اذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق واذا كانت مرغوبا عنها في قله المال تركوها واخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم ان ينكحوها اذا رغبوا فيها الا ان يقسطوا لها ويعطوها حقها الاوفى من الصداق. باب اذا قال الخاطب للولي زوجني فلانه فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وان لم يكن لزوجي رضيت ام قبلت. یعنی ایجاب و قبول جو ہے وہ ایک ہی لفظ میں جمع ہو سکتے ہیں. عقود مالیہ میں ایجاب علیحدہ ہونا چاہیے, قبول علیحدہ ہونا چاہیے, لیکن نکاح کے اندر اس کی بھی اجازت ہے کہ ایک ہی لفظ کے اندر ایجاب اور قبول دونوں جمع ہو جائیں. جی. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي حازم عن سالم ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجه فقال رجل يا رسول الله زوجنيها قال ما عندك قال ما عندي شيء قال اعطيها ولو خاتما من حديد قال ما عندي شيء قال فما عندك من القران قال كذا وكذا قال فقد خلقتها بما معك من القران. اب اگر کسی آدمی نے کسی جگہ منگنی کا پیغام دیا ہوا ہے تو منگنی کے اوپر منگنی ڈالنا جائز نہیں ہے, بالخصوص اس وقت جب کہ یہ خیال ہے کہ وہ اس کی طرف رغبت کر رہے ہیں. لیکن اگر خود ان کو تردد ہو اور وہ منتظر ہوں کہ کوئی اور بھی آ جائے اس کی اجازت ہے. اور جو حکم ہے منگنی کا وہی حکم ہے بیع کا, اور وہی حکم ہے اجارے کا. ٹیکسی لینے کے لیے آپ گئے, ایک آدمی بات کر رہا ہے ٹیکسی والے سے, آپ آگے بڑھ کے اس سے بات نہیں کر سکتے حتیٰ یترکها او یأذن لکم. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا يحصل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا مسجد بن إبراهيم قال حدثنا ابن جرير قال سمعت نافع يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم قتلنا فإن الظن قبل حديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا ولا يخطب الرجل ولا خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. باب تفصیل ترک الخطبہ. اب اگر آپ منگنی کا پیغام چھوڑ دیں یا عورت منگنی کا پیغام چھوڑ دے, یعنی منگنی نہ کرے, منگنی کا پیغام واپس کر دے, تو بہتر یہ ہے کہ اس کی تفصیل کر دی جائے کہ بھئی ہمیں کچھ عذر ہے یا فلاں عذر ہے, اس کی وجہ سے ہم یہ کر. جیسا کہ یہ قصہ ہوا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا کہ عمر فاروق نے ابو بکر صدیق کو پیشکش کی کہ وہ بیوہ ہے میری بیٹی, اگر آپ شادی کرنا چاہو تو کر لو. تو حضرت ابو بکر صدیق چپ لگا گئے, نہ ہاں کہا اور نہ کہا. تو عمر فاروق کو بہت ہی افسوس ہوا کہ عثمان غنی نے کم از کم بات ایک طرف تو کر دی تھی. کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بالکل ہی چپ لگا گئے, لیکن بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تفسیر کر دی, ترک خطبہ کی تفسیر کر دی کہ میں نے جو منگنی کا پیغام چھوڑا تھا اس لیے کہ تمہاری شادی کی امید, تمہاری بچی کی شادی کی امید تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو معلوم ہوا کہ اگر خطبہ کو ترک کیا جائے تو اس کی تفسیر بیان کر دینا بہتر. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر
يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم حين تعيمت حفصة قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أن تأخذ حفصة بنت عمر فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني أبو بكر وقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أقل أشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. تابعه يونس وموسى بن عقبة بن أبي عتيق عن الزهري. باب الخطبہ. نکاح کے اندر خطبہ واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے، تو اس لیے باب قائم کر دیا باب الخطبہ کا. لیکن خطبہ پھر نکاح کی جو حدیث تھی جو آپ مشکات وغیرہ میں پڑھ کر آئے ہو تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معیار بھی لا نہیں سکتے تھے، تو ایک عام سی حدیث نقل فرما دی. جی. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول جاء رجلان من المسجد فخطبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا. باب ضرب الدف في النکاح والولیمہ. باب قائم کر دیا کہ نکاح اور ولیمہ میں دف کا بجانا بھی جائز ہے، جو دونوں طرف سے بند نہیں ہوتا بلکہ صرف ایک طرف سے بند ہوتا ہے. جی. وبه قال حدثنا مسدد عن بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زكوان قال قال الزبير بن معبد بن أفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي فمجلس مني فجعلت رجال لنا يضربن بالدف وينضبن من قتل من آبائه يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه فقولي بالذي كنت تقولين.